اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنت میں رہنے والوں کو مچھلی کی کلیجی کیوں کھلائی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مچھلی کو حلال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور و معروف جانور ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کے انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور مچھلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے پیٹ میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی، اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تیلی اور اونٹ کا پتا اور شتر مرغ کے گردے نہیں ہوتے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور مچھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے۔ جس طرح سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور بعض مچھلیاں نر اور مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں رادہ گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کی مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روگنیات کی اہمیت اور افادیت کا احساس تقریباً 70 برس پہلے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر بعض قومیں بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتی ہیں؟ وہ دل کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بہت زیادہ مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سکیمو روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 اور روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد دل کے امراض کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی دل کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ ارچن نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود
لیستھرولائنز بھی انہی ہلکی آوازیں اور پانی میں ہونے والے غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو، جیسے جال میں پھنس کر مرنا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے، یعنی جگر اور تلی۔ ناظرین، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین گرامی، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین ہلتی نہیں۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے قلب میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتھیاں، مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے کچھ علم بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتھیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس سے کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، لیکن افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین علیہ السلام، کیسا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ تمام فرشتے ان کو سجدہ کریں، اور ابلیس انکار کر بیٹھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر جیسے ہی زمین پر گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر فساد کرے گا۔ اے بندہ خدا، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ ابلیس نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے ہلاک کرنے لگی۔ تو یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔
کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک دعوت کا سامان جمع کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی۔ بس اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے۔ بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، اب میں آپ کی ضیافت یعنی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ اس حکایت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنی تمام مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔